قاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم ان کنتم مؤمنین. معزز ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے اسٹوڈیو سے صراط مستقیم کے 5ویں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سخاوت حسین سندرالوی حاضر خدمت ہے، اور آپ سب حضرات و خواتین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد امام مہدی سلام اللہ علیہ کے یوم ولادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہے. اللہ کریم یوم ولادت صاحب الزمان کے صدقے میں ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کی حوائج شرعیہ پوری فرمائے. آج کا ہمارا پروگرام مکمل امام مہدی سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہوگا. میرے ساتھ بائیں جانب المہدی فاؤنڈیشن نیو جرسی کے ڈائریکٹر جناب منظور میاں صاحب تشریف فرما ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں کچھ اور مہمان بھی تشریف لانے والے ہیں. ناظرین و ناظرات، امام مہدی علیہ السلام 12ویں تاجدار امامت، 14ویں تاجدار عصمت ہے. امام مہدی علیہ السلام سامرہ شریف میں 15 شعبان المعظم 255 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ کی جائے ولادت کے شہر کو سامرہ کہا جاتا ہے. سامرہ سرہ من رعا کا مخفف ہے، یعنی خوش ہوا جس نے اس سرزمین کو دیکھا. آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح علوم الہیہ کے وارث تھے، وارث تبرکات انبیاء تھے. امام مہدی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں. یہ سلسلہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ تک پہنچتا ہے. آپ کی مادر گرامی نرجس خاتون رومن امپائر کے بادشاہ قیصر کی پوتی تھی، اور وصی موسیٰ علیہ السلام سے جا کر ان کا شجرہ ملتا ہے. حضرت امام مہدی علیہ السلام 5 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد جنازے کی نماز پڑھاتے ہی سرداب سے غائب ہو گئے. سرداب بیسمنٹ کو کہتے ہیں. یہ بیسمنٹ آج بہت وسیع و عریض بنا دیا گیا ہے. پہلے یہ بیسمنٹ چھوٹا سا تھا. ابھی میں جو فروری میں سامرہ شریف حاضر ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس وقت کم از کم 10,000 افراد اس سرداب میں
بیسمنٹ میں نماز با جماعت ادا کر سکتے ہیں جو امامین شریفین عسکریین علیہم السلام کے روضے کے نیچے بنایا گیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو سامرہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ امامین عسکریین علیہم السلام کا روضہ دور سے چمکتا ہوا گنبد نظر آتا ہے۔ اسی کو کچھ سال قبل بعثیوں کے ایجنٹوں نے گرا دیا تھا، مگر اب بحمداللہ پہلے سے بھی زیادہ اچھے انداز میں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا روضہ اور گنبد بنا دیا گیا۔ اس روضے میں 4 ہستیاں دفن ہیں۔ ایک امام علی نقی علیہ السلام جو امام مہدی علیہ السلام کے دادا ہیں، ایک امام حسن عسکری علیہ السلام جو امام مہدی علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، تیسری ہستی حکیمہ خاتون علیہ السلام جو امام علی نقی علیہ السلام کی ہمشیرہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی، جو راوی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت اللہ کی ذات نے 4 سو روشنی پھیلا دی، نور پھیلا دیا۔ چوتھی ہستی جو اس روضے میں دفن ہے وہ جناب نرجس خاتون علیہ السلام ہے جو مادر گرامی ہے۔ ہجری میں 15 شعبان المعظم امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو 4 سو اللہ کی ذات نے نرجس کے لال کے صدقے میں نور پھیلا دیا۔ یا نور پھیلا تھا حضور خاتم الانبیاء کی ولادت کے وقت، یا پھر پھیل رہا ہے ائمہ اطہار بالخصوص آخری امام کی ولادت کے موقع پر۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ حکیمہ خاتون روایت کرتی ہیں کہ جب میرے بھتیجے میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہا کہ پھوپھی اماں آج آپ ہمارے گھر میں ہی قیام فرمائیے گا، کیونکہ آج نرجس خاتون کے بطن سے حجت خدا کا ظہور ہونے والا ہے۔ بی بی حکیمہ خاتون یہ فرماتی ہیں کہ میرے مولا آقا، میں نرجس خاتون میں آثار حمل نہیں دیکھ رہی۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارا امر لوگوں کے امر سے مختلف ہوتا ہے، لہذا آج دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ آثار حمل وہاں ہوتے ہیں جہاں بوجھ ہو، اس لیے کہ حمل بوجھ کو کہتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں جو اپنی ماں پہ بھی بوجھ نہ بنے۔ امام علیہ السلام امت پہ کیسے بوجھ ہوں گے جو اپنی ماں پہ بوجھ نہیں بن رہے۔ جناب حکیمہ خاتون یہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو میں نے سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ جیسے جیسے میں سورۃ القدر کی تلاوت کر رہی تھی، شکم مادر میں بچہ سورۃ القدر پڑھا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بی بی حکیمہ خاتون یہ فرماتی ہے میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، بچے نے شکم مادر سے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی، سے آیت الکرسی پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بعض اکابر کا تو یہ بھی خیال ہے
کہ بی بی نے سورہ یاسین بھی پڑھی اللہم صلی علی محمد اور بچہ شکم مادر سے جنین یقرأ القرآن من بطن امہ. تو دنیا کو یہی تو بتانے کے لیے امام زمانہ علیہ السلام نے شکم مادر میں قرآن پڑھا کہ جس رسول کے وسیع کا 11واں بیٹا شکم مادر میں قرآن جانتا ہو وہ رسول 40 سال تک جاہل کیسے رہا ہو. نعرے حیدری یا علی. محترم ناظرین و ناظرات، امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی گھڑی میں بی بی حکیمہ خاتون یہ فرماتی ہیں اور جناب نرجس علیہ السلام کا بھی یہی ارشاد ہے کہ بچے نے روئے زمین پہ آتے ہی رأیتہ ساجداً علی الارض، ماشاءاللہ میں نے دیکھا نو مولود بچہ حجت خدا الحمدللہ سر بسجود ہے. بے شک دنیا کے بچے بالغ ہونے تک سجدے سیکھیں گے، آل محمد کے بچے دنیا کو سجدے سکھاتے ہوئے آئے. بے شک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دانشگاہ الہی کے پڑھے لکھے معصوم امام ہوتے ہیں. بے شک. ان کو یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں سلیقہ عبادت اور طریقہ اطاعت نہیں سیکھتے، بلکہ یہ معلم کتاب و حکمت بن کے آتے ہیں اور پرتو رسالت بن کے آتے ہیں. بے شک. اللہم صلی علی امام مہدی علیہ السلام نے کلمہ شہادت بھی پڑھا پیدا ہوتے ہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واشہد ان ابی علی ولی اللہ. دیکھیے یہ کلمہ امام مہدی علیہ السلام نے یہیں تک نہیں پڑھا، ثم ذکر الامام بعد امام، ایک ایک امام کا ذکر کیا اور اپنے باپ تک ذکر کر کے کہا یہ سب کے سب اولیاء اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل. نعرے حیدری یا علی. یا علی. امام مہدی علیہ السلام کے دائیں کندھے پر یہ آیت قرآن کا اقتباس لکھا ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل بھاگ گیا. باطل تو بھاگنے والا ہی تھا. بھگوڑا تھا. جب حضور پیدا ہوئے تھے تو جبریل نے کہا تھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور جب امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے شکم مادر ہی میں لکھ دیا تھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یعنی جو ابتدائی اسلام میں الہی تھیوری تھی نرجس کا لال وہ کل لے کر آیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم ناظرین و ناظرات، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دائیں کندھے پر علی خدہ الایمن کتب اللہ بیدہ القدرت، اللہ نے اپنے ید قدرت سے قلم قدرت سے یہ آیت کا اقتباس لکھ کر آپ کو مصداق طہارت قرار دیا کہ یہ نہ سمجھنا انما یرید اللہ کی آیت کہ مصادیق طہارت صرف پنجتن پاک ہے، بلکہ جہاں تک سلسلہ عصمت محمد چلتا جائے گا وہاں تک طہارت پاکی سی چلتی. اللہم صلی علی. وہ منگوانی ہو آپ ہم سے رابطہ کریں، آپ ہم سے رابطے میں رہیں. ہمیں آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، نمبر آپ کو بتایا جا چکا ہے ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر. ہم انشاءاللہ 1 جولائی سے نئے اسٹوڈیو میں موو ہو رہے ہیں. ہم اپنے نئے نمبر سے بھی نئے ایڈریس سے بھی آپ کو مطلع کرتے جائیں گے. البتہ ہمارا پی او باکس کا جو ایڈریس ہے یہ چینج نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ہی رہتا ہے. آپ کسی وقت بھی رابطہ فرما سکتے ہیں. ہمارے فون نمبرز کے اوپر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا فون نمبر ہے 856-266-5786. اس پر بھی آپ
رابطہ فرما سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر پر آپ کال کرنا چاہیں تو اسٹوڈیو کا نمبر ابھی اسکرین پہ لکھ دیا جاتا ہے, آپ کال فرما لیجئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام ولادت امام مہدی علیہ السلام میں شریک ہو سکیں. ہم ایک طرف تو بہت خوش ہیں کہ ہمارے مولا کی ولادت ہے, دوسری طرف ہمارے مولا کی قوم کو پاکستان میں بکروں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے. علامہ شہید عارف الحسینی قائد ملت جعفریہ کے مدرسے میں واقع جامع مسجد میں 18 لوگوں کو بھون دیا گیا. بولان میڈیکل کالج کی 15 شیعہ بچیوں کو مار دیا گیا. کراچی میں ڈیلی 5 شیعہ قتل ہو رہے ہیں. پورے پاکستان میں تقریباً 10 شیعہ ڈیلی مارے جا رہے ہیں. شام میں بھی بی بی زینب کی نگری میں بڑی مشکلات ہیں. بحرین میں بھی جعلی خلیفے جعلی روب و دبدبے کے ذریعے امام مہدی علیہ السلام کی قوم کو اذیتیں دے رہے ہیں. خود سعودی عرب بھی پوری دنیا کے اندر ملیشیا سمیت امام مہدی علیہ السلام کے مذہب کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. حالانکہ اسی سعودی عرب میں اسی سعودی عرب کے مولویوں نے مفتیوں نے کتابیں لکھی ہیں امام مہدی علیہ السلام کی حقانیت کے بارے میں اور ان کے وجود کے بارے میں. امام مہدی علیہ السلام کا تو کوئی انکار کرتا ہی نہیں. صرف یہ ہے کہ ہم مفتخر ہیں کہ ہم ان کی ولادت کے قائل ہیں اور غیبت کے قائل ہیں. باقی فرقے یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سامرہ شریف میں پیدا ہو کر 260 ہجری میں پردہ غیبت میں جا چکے ہیں. جہاں تک سوال ہمارے جناب منظور صاحب کا تھا جو ہمارے کالر تھے, اس کا جواب عرض کر دوں کہ امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں شرف یابی بالکل ممکن ہے. اس کے چند ٹولز ہیں, اس پر ہم ایک پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ ملاقات امام زمانہ کے عنوان سے. اس میں ہم بتائیں گے. اتنا آج ہم عرض کر دیتے ہیں کہ نواب اربعہ کے بعد مراجع کرام میں سے بہت سارے مراجع نے امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی ہے. جناب علامہ ہلی نے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی ہے. جناب مقدس اردبیلی علیہ الرحمت نے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی ہے. بہت سارے اور علماء, شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے, شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ نے, ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے, بڑے بڑے آیان گزرے ہیں جنہوں نے باقاعدہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی ہے. آپ کی زیارت ممکن بھی ہے, اس میں کردار کی بلندی چاہیے, معرفت امام زمانہ چاہیے, عشق حضرت حجت چاہیے, استغاثے پڑھنے چاہیے, نماز امام زمانہ پڑھنی چاہیے جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے, اور دعائے عہد پڑھنی چاہیے, دعائے فرج پڑھنی چاہیے, استغاثہ حجتیہ کرنا چاہیے. ہر روز فجر کی نماز کے بعد دعائے عہد پڑھنی چاہیے اور امام زمانہ علیہ السلام سے عہد و پیمان و میثاق باندھنا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ وفا کریں گے. دعائے ندبہ پڑھنی چاہیے. رمضان میں دعائے افتتاح پڑھنی چاہیے جو امام زمانہ نے اپنے چاہنے والوں کو گفٹ کے طور پر دی تھی. امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات بالکل ممکن ہے, ہوتی رہی ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو امام مہدی علیہ السلام کی ملاقات سے شرف یاب فرمائے. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں جناب مظہر باقری صاحب تشریف لائے ہیں. ہم تھوڑی ہی دیر میں مظہر باقری صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ آج ولادت امام مہدی علیہ السلام کے موقع پر امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب مظہر باقری صاحب جو چھوٹے بھائی ہیں جناب مولانا ہادی باقری صاحب قبلہ کے, جو آج تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ الہدا کے پروگرام میں آپ کے سامنے لائیو آنے والے ہیں. یہ برادر نسبتی ہیں جناب الحاج ماجد حسین موسوی صاحب کے. ماجد موسوی صاحب پورے نارتھ امریکہ میں مجالس و محافل کی رونق ہیں. جہاں بھی کبھی آپ کو حسینیت زندہ باد, لبیک یا مہدی, لبیک یا حسین,
نعرہ حیدری، نعرہ خیبری نظر آئے، نعرہ صفدری نظر آئے، تو سمجھیں کہ اس مجلس و محفل میں حیدری ملنگ اور آل محمد کے سچے اور پکے عاشق ماجد موسوی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماجد موسوی کے خاندان کو، ان کی بیگم صاحبہ کو، ان کے بچوں کو، ان کی صاحبزادی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ مظہر باقری صاحب کو، ان کی بیگم، ان کے بچوں کو، ان کے مدر ان لا، فادر ان لا، ان کے تمام اعزاء و اقربا، ان کے بڑے بھائی جناب مولانا باقری صاحب سمیت ان کی ہمشیرگان کو زندہ و سلامت رکھے، اور ان دونوں حضرات والدین شریف ہیں کی مغفرت ہو۔ اب میں جناب مدر باقری صاحب صراط مستقیم کی 5 پروگرام کو ولادت امام مہدی علیہ السلام کے دن 1434 ہجری المہدی ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں خطاب دیتا ہوں کہ منظوم نظر آ رہے عقیدت پیش کریں، ان کے بعد پھر میں حاضر مناظرات الحاج ماجد موسوی صاحب کی فرمائش پر منقبت کے چند اشعار نظر کروں گا، اور پھر اس کے بعد ولادت باسعادت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کروں گا۔ چنانچہ فرمائش کے مطابق یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ دشمنان اہل بیت نے شیعوں پر اکثر اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ ذکر علی نہ کرو، ذکر اہل بیت نہ کرو۔ اگر آپ 1400 سال کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں شیعوں کا قتل ہوتے رہا اور آج تک ہوتے رہتا ہے، صرف اسی بنیاد پر کہ ذکر علی نہ کرو، ذکر اہل بیت نہ کرو۔ قسم ہے پروردگار کی، قسم ہے رسول خدا کی، اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ معجزہ ہے۔ آج جو دنیا میں سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے وہ ہے ذکر علی۔ ہم جو سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں وہ ہے ذکر علی۔ اب یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول جسے باقی رکھنا چاہے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ چنانچہ یہ بات کہ ذکر علی نہ کرو، عزیزان محترم، یہ بات میں بتا دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ نذران عقیدت پیش کروں بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں، کہ ذکر علی نہ کرو اور ذکر اہل بیت نہ کرو۔ آپ دیکھیے کہ جتنا بھی یہ ذکر اہل بیت کتنا اہم ہے زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے۔ چنانچہ یہ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے ذکر اہل بیت کے تعلق سے۔ ایمان کی بقا کا سبب ذکر اہل بیت، انسان کی زندگی کا ادب ذکر اہل بیت، اور سب سے بڑی عبادت رب ذکر اہل بیت، سب سے بڑی عبادت رب ذکر اہل بیت، روزہ ہو یا نماز ہو سب ذکر اہل بیت۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ روزہ ہو یا نماز ہو سب ذکر اہل بیت۔ اب میں سارے ناظرین اور ناظرات کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ نے توجہ فرما لی تو زندگی کی آخری سانس تک ایمان سلامت رہے گا۔ سب سے بڑی عبادت رب ذکر اہل بیت، روزہ ہو یا نماز ہو سب ذکر اہل بیت۔ یاد علی نماز میں روح خیام ہے، یاد علی نماز میں روح خیام ہے، اور حاصل نماز درود و سلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و نعرہ حیدری یا علی۔ یاد علی نماز میں روح خیام ہے اور حاصل نماز درود و سلام ہے۔ اب جس کے دماغ سے دل میں اتر گئی یہ بات ان کے لیے میں خود سبحان اللہ کہتا ہوں، لیکن جس کے دماغ ہی میں اٹک گئی ان کے لیے بات کو تھوڑا اور واضح کر دیتا ہوں۔ نماز کا آغاز ہے بسم اللہ سے، نماز کا اختتام ہے محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ ساری دنیا کا مسلمان کا ہر فرقہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اختتام نماز پر محمد و آل محمد پر درود و سلام نہ ہو تو وہ نمازی نہیں ہے، وہ نمازی نہیں ہوتی۔ نماز کا اختتام محمد والے محمد پر درود و سلام، نماز کا آغاز بسم اللہ سے، یاد علی نماز میں
روح قیام ہے، یعنی کہ بائے بسم اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ اتنا تو سب جانتے ہیں نا کہ یہ جو ساری کائنات کی حقیقتیں ہیں وہ 114 کتابوں میں ہیں، جو 114 کتابوں میں ہیں وہ قرآن میں ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، جو کچھ سورہ یاسین میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے با میں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں انا نقطۃ البا، میں وہ نقطہ ہوں با کا۔ اب اگر کوئی نقطہ کو ہٹا دے، مولا علی کو ہٹا دے تو با با نہیں رہے گا، قرآن قرآن نہیں رہے گا، نماز نماز نہیں رہے گی۔ نعرہ حیدری عزیزان محترم، میرے محترم سننے والوں، میں اکثر یہ بتاتے رہتا ہوں قرآن تو محمد و آل محمد کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنے کو اللہ قرآن بنایا۔ دیکھو جب تک یہ چادر تطہیر میں داخل نہیں ہوتے، آیت لوح محفوظ میں لاکھوں کروڑوں سال رکے رہتی، یہ چادر تطہیر میں قدم رکھے آیت کو حرکت ہوتی، دوسرا قدم چادر تطہیر میں آیت کو شان نزول ملا، بے جان آیت کو جان ملی، بے معنی آیت کو معنی ملے۔ ان کے قدم بڑھانے پر مولا علی نے ساری دنیا کے مسلمانوں کے 73 فرقے اس بات پر متفق ہے کہ مولا علی نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ نے کہا یا علی تم کتنا اچھا بولتے، قرآن کی آیت بنا دیا۔ میں نے کہا نا ان کا چلنا پھرنا بات کرنے کوئی اللہ قرآن بنایا۔ عزیزان محترم، میرے محترم سننے والوں، اگر میں یہ بتانا شروع کر دوں کہ محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا تو اللہ نے قرآن بنا دیا، امام حسین نے یہ فرمایا تو اللہ نے قرآن بنا دیا، مولا حسن نے یہ فرمایا تو اللہ نے قرآن بنا دیا، بی بی فاطمہ الزہرا نے کسی سے ناراض ہو گیا تو اللہ نے ظالمین پہ قرآن میں قیامت تک لعنت بھیج دی۔ اس مختصر سے وقت میں یہ ساری باتیں تو ناممکن ہے۔ ایک اشارہ کر رہا ہوں، عقل مندوں کے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ جب اللہ نے جس معصوم سے منسوب سورت کو قرآن میں نازل کیا، اس معصوم کے احترام میں انتظام یہ کیا، اس معصوم کے نام کے جتنے عدد ہے اس سورت کی آیتوں کو بھی اتنے ہی رکھا۔ امام حسین کے نام کے 128 عدد، سورہ نحل کی 128 آیتیں، مولا حسن کے نام کے 118 عدد، سورہ مومنون کی 118 آیتیں، بی بی فاطمہ الزہرا کے نام کے 135 عدد، سورہ طٰہٰ کی 135 آیتیں، اور میرے محترم سننے والوں سورہ کہف باطن میں سورہ علی ہے۔ اس کا راز سلطان العلماء غضنفر عباس توسوی نے بتایا، جب بھی مظلوم کربلا نے نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کی سورہ کہف کو پڑھا، اسی لیے کہ سورہ کہف باطن میں سورہ علی ہے۔ اس میں بھی کئی علتیں ہیں، پھر کبھی بتاؤں گا۔ اب اتنا جان لو کہ سورہ کہف باطن میں سورہ علی ہے، اسی لیے مولا علی کے نام کے 110 عدد ہے اور سورہ کہف کی بھی 110 آیتیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قرآن کو اللہ نے ہل ہل کے جھل جھل کے پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا، قرآن کو اللہ نے رٹے بازی کرنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ اس طرح سے قرآن کی تلاوت کرو، تفکر کرو قرآن میں، غور و فکر کرو قرآن میں، تو پھر تمہاری سمجھ میں آئے گا یاد علی نماز میں روح قیام ہے اور حاصل نماز درود و سلام ہے۔ مشکل جو فکر کی ہو تو حل ذکر اہل بیت، ہم کو ملا دعاؤں کا پھل ذکر اہل بیت ہے، لاکھ نعمتوں کا بدل ذکر اہل بیت ہے، لاکھ نعمتوں کا بدل ذکر اہل بیت، مومن کے حق میں زیادہ سفر ذکر اہل بیت، قرآن کی آیتوں کا اثر ذکر اہل بیت۔ دشمن یہ کہہ رہا ہے نہ کر ذکر اہل بیت، دشمن یہ کہہ رہا ہے نہ کر ذکر اہل بیت، ذاکر کی زندگی ہے مگر ذکر اہل بیت۔ یہاں پر لفظ کو بدلتا ہوں مولانا کی اجازت سے، لفظ کو بدل رہا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ دل بھی ذکر کرتا ہے، یہ قول علی ہے۔ دشمن یہ کہہ رہا ہے نہ کر ذکر اہل بیت، مومن کی زندگی ہے مگر ذکر اہل بیت۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صدری، یا علی حق ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، پہلے ہم یہ کال لے لیتے ہیں پھر ہم آگے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں نشان بات کر رہا ہوں ٹورانٹو سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ذیشان صاحب کال کر رہے ہیں ٹورانٹو کینیڈا سے، فرمائیے۔ ماشاء اللہ پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو اور توفیق عطا فرمائے. اللہ ہی اور میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ذکر ابھی میں سن رہا تھا اس میں ہمارے بچوں پاک اور آئمہ کلام کا ذکر قرآن نے دیا ہے کہ اس کے جو ساری آیتیں ہیں ان میں انہوں نے کہا کہ وہ آیت میں بنا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کو آیت کا درجہ دے دیا. تو اب میرا کہنا یہ پوچھنا یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود جو ہماری مسلم امت ہے اس میں اختلاف کیوں ہے؟ جبکہ قرآن کے خلاف تو کوئی نہیں جانتا, قرآن کے ساتھ تو یہ تو پھر یہ اختلاف اس مسلم امت میں کیوں آتا ہے اور اس کو وہ ہم کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ وہ بہت شکریہ ذیشان صاحب, آپ نے ہمیں کال فرمائی. اصل میں آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ ولادت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے, تو اگر ہم اس ڈیٹیل میں جائیں گے تو بالکل عنوان سے ہٹ جائیں گے, اور ویسے بھی ہمارے پاس ٹائم بالکل مختصر رہ گیا ہے. ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے انٹرسٹ لی. صرف میں ایک اشارہ کر کے باقی انشاءاللہ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ جو پروگرام ہوتا ہے اس سلسلے میں ہم کویشچن بھی لیتے ہیں, اسی سلسلے میں زیادہ آنسر بھی دیا جاتا ہے. اس سلسلے میں عظمت اہل بیت پر یا اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کون کون سی آیات نازل ہوئیں یہ ہم کسی اور پروگرام میں جو باقاعدہ اس عنوان سے ہوگا عرض کریں گے. لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے, وہ تو حضور پاک کو لوگوں نے نہیں سمجھا. اہل بیت علیہ السلام کو تو آپ بعد میں رکھیے, حضور کو ہی لوگوں نے نہیں سمجھا. حضور کے بہت سارے ساتھیوں نے حضور کو تکلیفیں دی ہیں, حضور کو اذیتیں پہنچائی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جو ابن ابی تھا یہ منافق اعظم صبح شام رسول کے ساتھ رہتا تھا, اس کے باوجود قتل رسول کی سبیلیں کرتا تھا. اس عنوان پر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. آج اگر امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ کریں, ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں جی کہ میں اس پروگرام میں آپ کو شامل ہوا ہے, اس لیے میں اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اصل میں ہمارا پروگرام آج ہے ولادت ہے. ایک سوال ہے جی کہ آپ کائنڈلی ایک چیز جو چاہتے ہیں کہ ہمیں غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے بارے میں پتہ ہے کہ تقریر کا سلسلہ بنیاد ایمان میں ڈالتے تو اس کے بارے میں جو کی روشنی ہے. بہت شکریہ. یہ سوال بہت ریلیٹڈ ہے اور اس پر میں ضرور روشنی ڈالتا ہوں. یاد رکھیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام جب غیبت صغریٰ میں تشریف لے گئے تو نواب اربعہ جو 4 نائب تھے جن کے نام میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, ان سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی تھی, ان کو آپ خط لکھتے رہتے تھے. بلکہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کہا کہ محمد ثقتی, محمد ابن عثمان میری طرف سے ثقہ ہے, قولہ قولی, وہ جو کہہ دے سمجھو میں نے کہا ہے. اس درجہ امام کو ان پر کانفیڈنس تھا. باقی رہی بات کہ جو غیبت کبریٰ کے لوگ ہیں ان میں سے بھی ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی ہے, البتہ اس طرح نہیں کہ کوئی مشاہدہ کا دعویٰ کرے کہ میرے پاس امام آئے تھے, کھانا کھایا تھا, مجھے یہ بتایا. وہ سڈنلی آل آف دا سڈن ملتے ضرور ہیں مگر عموماً پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب وہ جا چکے ہوتے ہیں. باقی رہ گئی بات تقلید کی, تو تقلید مذہب امامیہ میں واجب ہے. اگر کوئی شخص تقلید نہیں کرتا تو اس کے اعمال باطل ہیں. امام علیہ السلام کا اپنا ارشاد گرامی ہے, اما الحوادث الواقعۃ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم. جب تمہیں نئے نئے مسائل درپیش ہوں تو تم ان مسائل میں ہماری روایتوں کے راویوں یعنی ہمارے فقہ کے ایکسپرٹس کی طرف رجوع کرنا. وہ علماء, وہ مجتہدین میری طرف سے تم پر حجت ہے اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں. اس لیے عالم کو حجت الاسلام بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حجت ہوتا ہے اسلام کی حجت ابن الحسن کی طرف سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ, آپ نے انٹرسٹ لی اور آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے اور اس کے فوراً ہی بعد الہدا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے جو گھنٹے بھر کا ہوگا, جس میں مولانا ہادی باکری صاحب, مولانا وسیم عباس صاحب اور الحاج ماجد حسین موسوی صاحب
اور مظہر باقری صاحب تشریف فرما ہوں گے. تو آج ہم اپنے اختتامی پروگرام میں ایک بار پھر اپنے ناظرین و ناظرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں یوم ولادت امام مہدی علیہ السلام کی، اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہمیں منتظرین امام علیہ السلام میں سے قرار دے. آمین. اس پر بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے گفتگو آئے گی کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو فوج ہے، اس کے جو سپاہی ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، ان کی اوصاف کیا ہونی چاہیے. مگر آج کی حد تک کیونکہ ولادت کا دن ہے، بہت بڑی عید ہے ہمارے لیے، بے شک. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گزارش کر دوں کہ ہمارے جتنے بھی امام مہدی علیہ السلام کے صلی اللہ محمد سپاہی ہوں گے وہ سب کے سب باریش ہوں گے، کوئی بیریش نہیں ہوگا. واہ واہ. اگر آپ کو امام زمانہ کی فوج میں شامل ہونا ہے تو ہمارے آج کے پروگرام کو دیکھنے کے بعد ریش دار ہو جائیے. ماشاءاللہ. یہ پہلی بات. بے شک. دوسری بات، امام مہدی علیہ السلام کا کوئی بھی سپاہی بے نماز نہیں ہوگا. لہذا اگر آپ کو امام زمانہ کی فوج میں شامل ہونا ہے تو آج سے 5 وقت کی نماز شروع کر دیجیے. ماشاءاللہ. بے شک. امام زمانہ کے سپاہی اول وقت میں نماز پڑھیں گے. لہذا آپ ڈراموں کی وجہ سے یا دوستوں کی دوستیوں کی وجہ سے، سوشیالوجی یا میرجز ویڈنگ پارٹیز کی وجہ سے نماز میں غفلت نہ کریں. اس کے بعد فاتحہ نہ. تیسری صفت، امام مہدی علیہ السلام کا کوئی سپاہی گانا پارٹی میں نہیں جائے گا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. لہذا جو میرا بھائی بہن، کوئی خاتون مرد آج کا پروگرام دیکھ رہا ہے، نہ معلوم ہماری کب تک زندگی ہے. بے شک. 1434 ہجری کے 15 شعبان کے ایگزیکٹ دن میں یوم ولادت حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا کے موقع پر ہم اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے حضرات و خواتین کو، ناظرین و ناظرات کو، بچوں بچیوں کو یہ پیغام تو دیں آخر بے شک. کہ جس امام کی فوج ہم نے بنانی ہے، اس امام کی فوج میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو گانا پارٹی میں جائے. کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں کہ جو ظالم کی سپورٹ کرے. بے شک. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. امام زمانہ کی فوج کا کوئی سپاہی ایسا نہیں جو ڈیلی قرآن کی تلاوت نہ کرتا. یہ تو شروع کیجئے، حلال خوری شروع کیجئے، مشکوک غذاؤں سے بچیے. کوئی امام زمانہ کا سپاہی مشکوک غذا نہیں کھائے گا. امام زمانہ کے کسی سپاہی کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوگی. امام زمانہ کے کسی سپاہی کی زبان پر جھوٹ نہیں ہوگا، فریب نہیں ہوگا، غیبت نہیں ہوگی، تہمت نہیں ہوگی، لیگ پولنگ نہیں ہوگی. امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا کوئی سپاہی یہ نہیں کہے گا کہ اگر فلاں مولانا کے فلاں الحاج سے تعلقات ہیں تو وہ ہمارے امام بارگاہ میں نہیں آ سکتا. یہ تعصبات وہاں نہیں ہوتے کہ فلاں مولانا اگر فلاں ملک سے تعلق نہیں رکھتا تو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ نہیں سکتا. یہ تعصبات امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے سپاہیوں میں نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ. بہت خوب پیغام. امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو ولایت علی پہ ناراض ہو یا نعرہ حیدری پہ برا منائے یا حسینیت زندہ باد اس کو بری لگے یا مولا علی کے فضائل اس کو برے لگے. مولا علی علیہ السلام کے پوتے کی فوج میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو مصائب حسین پر یہ کہے کہ چیخ چیخ کے مصائب نہ پڑھو یا نہ چیخو امام حسین کے ذکر کے اوپر. یا امام زمانہ کی فوج میں کوئی سپاہی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ آہستہ صلوات پڑھو، نعوذ باللہ اللہ بہرا نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ حرکتیں مت کیجیے. سبحان اللہ. یہ دلیل ہے کہ آپ لوگ کوالیفائی نہیں کرتے امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے لیے. امام مہدی علیہ السلام کی فوج پر انشاءاللہ ہم پورا پروگرام کریں گے. آج ہمارا وقت کیونکہ بالکل اختتام پذیر ہے اور مجھے یہ نظر آیا ہے کہ ہمارے مولانا ہادی باقری صاحب آ چکے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹوڈیو میں آ جائیں آخری لمحات کے لیے. ہم ان سے بھی صراط مستقیم کے آج کے 5ویں پروگرام میں کچھ استفادہ کر لیں.
जनाब मौलाना हादी बाकरी साहब जो होस्ट हैं अलहुदा और अलफलाह प्रोग्राम के मौलाना वसीम अब्बास साहब के साथ मिलकर वो अभी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि विलादत इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर इतना ही वक्त बाकी है, हमारे नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश कर दें। बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम, मुझ अदना खादिम कौम हादी बाकरी हैदराबादी हाल मुक़ीम न्यू जर्सी की जानिब से आप सबकी खिदमत में इमाम वक्त की विलादत बासरत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश है। खुदावंद आलम आप सबको खुश रखे और आपके दिलों में मोहब्बत अहले बैत, बिलखुसूस मारिफत इमाम और हमारे वक्त के इमाम की मारिफत में और इजाफ़ा करे। ज़ाहिर है कि मुझे थोड़ी सी ताख़ीर हुई इस प्रोग्राम में पहुंचने के लिए, लेकिन बहरहाल ये सवाब की बात है, मैं शामिल हाल हो गया। अब मुझे नहीं मालूम है कि अभी तक कौन सी बातें कही गई हैं, क्या हुआ। इस मुकाम पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अली वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अहम है। इसलिए किसी ने ये बात कही कि इमाम असर शह बेनज़ीर कायम है, इमाम असर शह बेनज़ीर कायम है, सुरूर क़ल्ब सिराज मुनीर कायम है, सुरूर क़ल्ब सिराज मुनीर कायम है। और अली के घर के फ़कीरों को कोई फ़िक्र नहीं कि जानशीन जनाब अमीर कायम है। बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना हादी बाकरी साहब, आप शामिल हुए। एंड में मैं एक गुजारिश कर दूं, हमारे एक कॉलर ने भी इशारा किया था, माँ की तरफ से हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जो शजरा नसब है वो शमऊन तक मिलता है। हज़रत शमून इब्न हमून जो वसी ईसा अलैहिस्सलाम थे, और यशुआ आपके नाना का नाम था, जो वालिद थे नरजिस खातून के, और जो बेटे थे कैसर रूम के। इल्तिमास से दुआ करते हुए एक बात ये कहूँगा कि 40 दिन तक इमाम महदी अलैहिस्सलाम को जिब्रील रूहुल कुदस अर्श पर ले जाते रहे और वापस लाते रहे। जिनको इनके जद की एक मेराज पर एतराज़ था, उन्होंने भी 40 मेराजे हुज्जत इब्न अल हसन की लिख दी है। अल्लाह ताला आज के दिन को बहुत मुबारक करे। ढेर सारी दुआओं के साथ, ताजील फ़रज की दुआ के साथ आपका ये खादिम और मेज़बान सिरात मुस्तकीम के 5वें प्रोग्राम से इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो छठे प्रोग्राम में अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ताजील फ़रज की दुआ करते रहिएगा। खुदा हाफ़िज़।